अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने नॉन मुस्लिम सब फ्रेंड्स को कहे दिल से सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम किस वीडियो पर रिएक्ट करने आज हम हजरत खालिद बिन वलीद की लाइफ के ऊपर वीडियो रिएक्ट कर रहे हैं और हम देखना चाहेंगे। हमें इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो आप लोगों का हमें बढ़ के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज चलें वीडियो देखते हैं और आपके साथ ज़रूर हम अपनी भी ओपिनियन शेयर करेंगे। और अगर आप भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को देखते हुए वीडियो के एंड के ऊपर आपने भी कमेंट्स करने हैं। चलें देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद इब्न वलीद कैसे मुसलमानों के दुश्मन थे, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े, तलवार के जोर से ज़ेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे खालिद इब्न वलीद बड़ा गैरत वाला आदमी है। 70 सहाबा को खालिद इब्न वलीद ने कत्ल करवाया है ग़ज़वा उहद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखो, ये नहीं कि इनको बस किसी तरह मार दो, इन्होंने 70 अफराद को शहीद करवाया। ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे गैरतमंद है तभी तो लड़ रहा है, गैरत का गलत इस्तेमाल में लड़ रहा है। लेकिन ये इनको ये कन्फ्यूजन है कि ये सही है और हम क्या हैं, गलत हैं। ये समझ रहे हैं हमने इनके बाप दादा के दीन पे हमला किया है, हालांकि असल इनके बाप दादा का दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं। जहालत है, गलती है, किसी तरह इनको ज़ेर करो। ऐसा गैरतमंद आदमी अगर हमें मिल गया तो किसके लिए काम करेगा? जो हमारे मुखलिस लड़ाका, अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते, उनका क्या करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद इब्न वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे तो सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद इब्न वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़हीन आदमियों के इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्न वलीद ने जब ये सुना और मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। इज़्ज़तदार लोग जो है ना, वो पेशानी से पकड़ के गालियाँ दे के नहीं लाइन पे आते हैं। वो इज़्ज़तदार आदमी आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। कादियानी भी अगर दीन पे लाना चाहते हो ना, और वो उसमें आपको नज़र आता है कुछ, तो फिर आपको उससे बहुत मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं जाके एक साहब गए ना एक कादियानी को दावत देने के लिए, यानी कुत्ते जैसी तेरी शक्ल है, इस तरह की बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिंबर पे बात करना। कुत्ते जैसी तू तबलीग करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई? वो आएगा। तो खालिद बिन वलीद का दिल क्या हो गया? नरम। का बहुत करो, तलवार से नहीं, आराम से, लड़ाई से हमें ज़ेर, इसका मतलब मुज़दिल हम डर गए ना, आराम से। तो खालिद बिन वलीद आए और इस्लाम कबूल किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको? ग़ज़वा मूता में। 3000 की लड़ाई 3 लाख से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को, जिनमें जाफ़र तैयार भी थे जो नजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ। उनमें हज़रत जाफ़र तैयार वो भी थे। 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3 लाख का लश्कर है। इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी। झूठा नबी होता कहता है अबे भाई अपने को यहाँ रखो ठीक है। कोई झूठा नबी होता है ना, क्या कहता है? अबे इनको तो नहीं, वो उधर भेजो। तभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने यहाँ दूसरे वहाँ, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा और जाफ़र तैयार को, दूसरे अब्दुल्ला इब्न रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे जहन से निकल रहा है, तो वो जी अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएं तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएं तो ये अमीर। और मज़े नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3 लाख
کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں, اور دفاعی جنگ تھی, یہ اقدامی نہیں تھی, ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں. رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا, یہ ان کی اولادیں, انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. دیکھ تابعین نے جب یہ حدیث سنی, انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں, اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں, رومی رہیں گے آخر تک, تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی, گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. باقی روم اور فارس غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں کہاں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی ان کو, ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی, غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے, تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی بات ہے ان میں, تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی, جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا, رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا, طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے, ہے بھائی, اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا, صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے, ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا, اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا, ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا, آئندہ نہ ہو لہذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں, تو اس پہ غور ہونا چاہیے, یہ ہوا کہاں سے ہے, اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے, پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو, ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی, وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا, گوشت کھا رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, دیکھ لیا نا, نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے, ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے, یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے, جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ, ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر ان کے بچوں کے سر پہ, ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار اور نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے, پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی.
ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے؟ پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا، ولید ابن عتبہ، اس نے کہا نا 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 نا، ہمیں اپنے جیسا چاہیے. ہمیں کیسا چاہیے؟ قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے، پھر لڑائی کا مزہ آئے. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی؟ بولو نا بھائی، عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے، حضرت جعفر طیار آئے، حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمی آئے، ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفاؤنا، ہاں یہ ہیں ہماری قوم کے، ہمارے جیسے شیر ہیں، بہادر ہیں، لڑنا جانتے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں. تو کیا ہو گئے؟ تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا، تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000، اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا. اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار، میں بسم اللہ کروں، بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا، وہ کیا یار پٹ پٹا ہی نہ جاؤں میں. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار. اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے، حب رسول اللہ، نبی کے چہیتے. حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ چہیتا. کہتے ہیں نا بڑا چہیتا ہے، لاڈلا ہے. نبی کے لاڈلے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے. اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی. اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے، مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے؟ بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے، مگر موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی، کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل، اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی؟ غلط. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں. صبح سے لے کے، اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو. خدا کے بندوں، صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں، پھٹنے کے لیے کریں. اس کے لیے آرمی ہے، فوج ہے. جہاد کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، کس کو جوائن کرو؟ آرمی کو جوائن کرو، ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی، جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے، مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے، تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن الولید تلوار کتنی بھاری ہوتی کہ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ جو تلواریں تھیں وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھیں، اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے، اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا. اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا. صحابہ کے مدینہ ہاتھ سے چلا، مدینہ کا دفاع تھا. یہ کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن ولید جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں چلا چلا کے، تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں، پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے، پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے.
इमोशनल स्टोरी थी उनकी. एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था अंदर. वो जो उन्होंने गौरों का कहा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था. कि पहले आप देखें कि वो नॉन मुस्लिम थे, फिर उनको कैसे कि ऐसे बताया गया तो फिर वो माशाल्लाह मुसलमान हुए. उसके बाद मुसलमान होने के बाद वो देखें कि उनको फिर एक लश्कर का कमांडर भी बना दिया गया था. और देखें जैसे बताया गया कि माशाल्लाह वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, सुबह से लेके शाम तक लड़ते रहते थे. और 300 वो खुद थे और जो उनके सामने दुश्मन थे वो पता नहीं लाखों की तादाद में थे. ये देखें ना, ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला की उनके ऊपर कितनी मेहरबानी थी. बेशक अल्लाह जिसके साथ होता है उसकी एक हार नहीं हो सकती कभी भी. इसलिए कहते हैं हर वक्त अल्लाह का नाम लिया करो, नमाजें पढ़ा करें, अल्लाह ताला का नाम लिया करें, नेक काम किया करें, ताकि आपकी ये दुनिया में भी क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला अच्छी आपको जिंदगी अता करे और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिले इंशाल्लाह. तो गाइस, हमें तो ऑनेस्टली इस वीडियो से देख के मैसेज मिला है. उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस वीडियो से मैसेज मिला होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब किए अगर आपने नहीं किया. बेल का आइकन को भी ऑन करें अगर आप हमारी नई वीडियोस भी देखना चाहते हैं. और अगर आप अपनी रिक्वेस्ट से कुछ हमसे रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके कमेंट्स करें ताकि हम आपकी भी वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो.